اسلام کے بنیادی ارکان: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیشہ خوشی والی زندگی نصیب فرمائے، اور خصوصاً اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کل کے دور میں سوشل میڈیا اپنی بات پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہم اپنی دین کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں۔ اس ضمن میں ہمارے بہت سے دوست بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری بھی ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ آگے جا کے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور آپ کو بہت مفید معلومات ملنے والی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیجئے، اور جہاں پہ آپ کو ہماری کوئی کمی یا کوتاہی نظر آتی ہے تو اس کی لازمی نشاندہی کیجیے، کیونکہ دوستو آپ کے کمنٹ سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں، تاکہ اس طرح کی مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اچھا دوستو، آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی ارکان۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور بندے ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صاحب استطاعت شخص کا بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دین اسلام کا اولین رکن کلمہ شہادت ہے۔ لفظ شہادت کے معنی ہے گواہی دینا۔ اس طرح کلمہ شہادت کے لغوی معنی ہوئے گواہی کا کلمہ۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس میں اللہ کی توحید و معبودیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی جاتی ہے۔ ارکان اسلام میں پہلا اور اہم ترین رکن کلمہ شہادت ہے۔ اس کو ادا کر دینے سے ایک شخص اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ کلمہ شہادت ایک حلف، وفاداری اور اس امر کا اعلان ہے کہ ہر مسلمان اللہ
اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و فرائض کو پوری طرح سے ادا کرے گا۔ یہ کلمہ کفر و اسلام کے درمیان حد فاضل ہے۔ اس کلمے کا پہلا حصہ توحید خداوندی کا اقرار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں۔ زندگی بخشنے والا بھی وہی ہے اور موت دینے والا بھی وہی ہے، عزت و ذلت دینے والا بھی وہی ہے اور وہی خالق و رازق ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے، یعنی زبان سے اس امر کا اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اقرار رسالت کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو توحید خداوندی کی حقیقت معلوم ہوئی۔ کلمہ شہادت نہ صرف ہماری ایمان کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا رشتہ بھی مضبوط کرتا ہے۔ یہی کلمہ زندگی کا مقصد اور اس کے لیے سیدھی راہ کا رہنما ہے، دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ کلمہ شہادت ہمیں باطل نظریات سے بچاتا ہے اور ہماری روح اور دل کو تسکین بخشتا ہے۔ نماز۔ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 43۔ ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ فَإِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِکُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ ترجمہ: پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 432۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالی نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں
اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم ہے۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی، یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ احادیث اور قرآنی آیات سے نماز کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ نماز ہی سے ہماری اور آپ کی دنیا سنورے گی۔ قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں ایمان کے بعد نماز اور اس کے ساتھ ہی جا بجا زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، بڑھنا اور نشوونما پانا کے ہیں۔ یہ مالی عبادت ہے، یہ محض اداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک موزوں ترین عمل ہی نہیں، بلکہ ایسی عبادت ہے جو قلب اور روح کا میل کچیل بھی صاف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ، جو غیب پر ایمان لائے اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ ترجمہ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ
یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔ حج اسلام کا بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور یہ ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ قرآن کریم میں حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ حج انسان کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حج بیت اللہ کی خاص اہمیت اور متعدد فضائل احادیث نبوی میں وارد ہوئے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1519۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسی اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1521۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1773۔ حج انسان کی روح کو پاک کرتا ہے۔ حج انسان کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ حج عورتوں کے لیے جہاد کے ثواب کمانے کا طریقہ ہے۔ حج کا ثواب جنت ہے۔ روزہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین
من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894۔